الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم افراد خانوادہ عالیہ قادریہ لطیفیہ مصبیہ بالخصوص برادر محترم و معظم و مکرم حضرت اللہ مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری الحیدری عارف بادشاہ ادام اللہ فیضہ جانشین سجادہ نشین بارگاہ عالی سرکار لاہوبانی، برادران ذی وقار شہزادگان حضور خطیب دکن حضرت مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ و دیگر مشائخ، برادران طریقہ، پچھلے ایک مہینے سے عرس کاظمی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری اور ساری تھا، اور آج الحمدللہ آپ نے وہ منظر دیکھا کہ جیسی شخصیت ویسا ہی خراج عقیدت، جیسی خدمات، جیسے احسانات، ویسے ہی وابستگان کے احساسات۔ یوں سمجھ کر چلیں کہ شہزادے غوث اعظم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ علم کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، سخاوت کا معاملہ ہو، ہر میدان میں ہو، جسے آپ نے مجھ سے پیش و مقررین سے سنا، غالب اشرف میاں قبلہ نے خود کہا کہ جس میدان میں ہم نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہابیت کا قلعہ قمع کرنا ہو تو خطیب دکن آگے نظر آتے ہیں، خارجیت، ناصبیت، بدعقیدگی، بد مذہبی، ان سب چیزوں کو تنہا ہمارے اور آج کے پیر نے ان سب کا رد فرمایا، اور الحمدللہ آج سرزمین دکن پر بالخصوص جو سنیت پھیلی اور پوری نظر آ رہی ہے، یہ شہزادے غوث اعظم کی انتھک محنتوں اور خدمات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ لوگ رکھ کر کمپرومائز کر لیتے ہیں، میرے پیر نے کچھ رکھ کر کمپرومائز نہیں کیا۔ جیسے آپ نے حضرت ممشاد پاشا قبلہ سے سنا کہ سرکار کے پاس کچھ نہ ہوتا تو توکل کا جو معاملہ تھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس منزل میں پہنچنے کے لیے درجہ ولایت پر فائز ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہ لوگوں کی نگاہیں اسباب پر ہوتی ہیں اور ایک ولی کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اور شہزادے غوث اعظم کی نگاہیں ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اگر میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، خلوت کی بتاؤں، جلوت کی بتاؤں، محفل کی بتاؤں، تنہائی کی بتاؤں، سفر کی بتاؤں یا حضر کی بتاؤں۔ میں اپنی زندگی صرف کر دوں پھر بھی میں اپنے پیر، اپنے آقائے نعمت کے محاسن
کمالات، احسانات، خصوصیات بیان نہیں کر پاؤں، لیکن مجھے آج اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ آج بر صغیر کی ممتاز اکابر سرکردہ خانقاہوں کے نمائندہ حضرات نے دل کھول کر میرے پیر، میرے مرشد کی شان و عظمت کے ترانے گائے ہیں۔ میں ان کو ممنون اور مشکور، اور یاد رکھیں کہ شہزادے غوث اعظم کی ایک خصوصیت، جیسے شبر پاشا ادام اللہ فی عزہ نے مولا سلامت رکھے، کہ ابھی تو میرے پیر کے جو شہپارے ہیں وہ کھل کھل کر آتے جائیں، کسی کو ظاہر کیا، کسی کو چھپا کر رکھا، کسی کو بعد میں آنے کو کہا، کسی کو پہلے بلایا، تو ہر شہزادہ بلکہ سارا خانوادہ سرکار مصطفیٰ با کمال ہے۔ سرکار پیر و مرشد شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت جو میں نے محسوس کی ہے برادران کی اجازت سے، کہ ہر پیر کو اس کے سلسلے کے مرید بڑا مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ کے پیر ہیں تو آپ نے بڑا کیا، کہا میرا پیر بڑا ہے، اور طریقت کا اصول بھی ہے، سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر ٹھہرے ہیں اور گزر ہو رہا ہے دربار سے، غوث پاک کا بغداد کی سڑکوں سے، کسی شخص نے آنکھیں بند کر لی اور غوث اعظم کی نگاہ اس پر پڑ گئی کہ پیرانی پیر کی نگاہ سے کون چھپ سکتا ہے۔ پیرانی پیر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اسے بلا کر لا، تو کہا کہ بغداد میں جب نکلتا ہوں جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد تو لوگوں کی قطاریں بنتی ہیں، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ تڑپ جا، جیسے شہزادے غوث اعظم جس محفل میں آتے، جیسے لوگوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، آپ نے سب سے سنا، کہ سب کی نگاہیں انہیں پر مرکوز ہوتی ہے اور وہی مرکز توجہ بنے ہوئے۔ غوث اعظم پیرانی پیر نے، ہمارے اور آپ کے پیر کے دادا نے پوچھا کہ لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سفر کر کر، غوث پاک کا ارشاد مبارک بھی ہے، پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر ایک بات سننے کے لیے آنا پڑے اور 1000 سال کا سفر بھی کرنا پڑے تجھے، تو آ مجھ سے ایک بات سن کے لا۔ وہ تو بات ہے، یہ تو ذات ہے، چہرے اقدس کی زیارت کی بات ہے، تو لوگ جوق در جوق تڑپ کر مچل کر اضلاع شہروں سے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ تو پیرانی پیر نے پوچھا کہ تو کیسا شخص ہے اور عجیب تیری کیفیت ہے کہ تو اپنی نگاہیں بند کر کے رکھا ہے، آنکھ نہیں کھولتا، میری طرف دیکھتا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ شیخ کیا بتاؤں، مجھے پتا ہے کہ آپ پیر لاسانی ہیں، اور پیر لاسانی وہ جس کا کوئی ثانی ہے، اور اگر میں آپ کو دیکھ لوں تو پھر میں اپنے پیر کا نہیں رہوں، اور جو پیر کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا، یہ اصول ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اسی لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو شہزادے غوث اعظم کے جد کریم سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے شخص عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے، نگاہ کھول، اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دے۔ تو اس نے ہمت جٹائی اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو غوث اعظم کے چہرے میں اس کو اپنے پیر نظر آئے۔ یہ جو وصف ہے یہ خصوصی میرے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا وصف ہے، اس میں تنہا غوث اعظم ہے، لیکن جیسے کہا گیا ہے کہ وارث میں مورث اعلیٰ کی خوبیاں آتی ہیں، اور سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ ہزاروں سلاسل ہیں، بے شمار خانقاہیں ہیں، کشمیر سے کنیا کماری تک میں نے تقریباً پیر و مرشد کے ساتھ سفر کیا ہے، جہاں کہیں گیا ہوں جتنی عقیدت میرے پیر کے مریدوں نے پیر سے رکھی یا اس کا اظہار کیا، اتنی ہی عقیدت میں نے ہر خانقاہ کے مرید کو شہزادے غوث اعظم کی ذات سے رکھی۔ کیوں؟ یہ دادا جان کا فیضان ہے، اسی لیے کہ غوث اعظم کی رحمت یا پھر ان کے جد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں ہے، بتائیے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، کہ ہر نبی کو اللہ نے کسی خاص قوم، خطے
نسل کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ٹھیک اسی طرح میرے پیر آنے پیر محبوب سبحانی قطب ربانی صرف اپنے مریدوں پر شفیق نہیں ہیں، صرف نانا جان کی امت پر کرم کرنے والے نہیں ہیں، غوث اعظم اس ذات کو کہتے ہیں کہ اگر قادری پکارے تب بھی مدد، چشتی پکارے تب بھی مدد، نقشبندی پکارے تب بھی مدد، رفاعی پکارے تب بھی مدد، مسلمان پکارے تب بھی مدد، غیر مسلمان پکارے تب بھی غوث اعظم اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح میں نے جو میرے پیر کے جلوے دیکھے ہیں، بلکہ آپ سب نے دیکھے، سب نے دیکھے، پیر کا کرم کسی خاص مرید پر نہیں تھا، انہوں نے اپنے جد اعلیٰ، اپنے مورث اعلیٰ سلطان الاولیاء اور سلطان الانبیاء کو اپنا آئیڈیل بنایا، اور وہ صرف اپنے سلسلے کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ جب بولا تو حق بولا، اور جب مدافعت یا حفاظت یا تحفظ یا ڈیفنس کی بات آئی تو ملک ہندوستان کی کون سی ایسی خانقاہ ہے مجھے بتائی، جیسے اشرف میاں صاحب قبلہ نے اپنے خطاب میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو خانقاہ والا ہے وہ خانقاہ والے کو جانتا ہے، اور جو خامخواہ والا ہے وہ خانقاہ والے کا احسان نہیں مانتا ہے۔ تو یہ شہزادے غوث اعظم کی حیات طیبہ کا ایک پرتو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ عجب بات تھی، میرے بڑے دادا، میرے پردادا کے بڑے بھائی، سرکار کے دادا کے بڑے سرکار وحید پاشا علیہ رحمت و رضوان، جن کے پڑپوتے مرتضیٰ پاشا تشریف ہیں اور دیگر بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سید سلطان محی الدین قادری الموسوی حفظہ اللہ، یہ حضرت سیدنا وحید القادری الموسوی علیہ رحمت و رضوان کے پڑپوتے ہیں، اور میں ٹھہرا ہوں آپ کے سامنے، میں حضرت سید لطیف محی الدین قادری الموسوی کا پڑپوتا ہوں۔ یہ سمجھ کر چلیں کہ حضرت اعظم پاشا سرکار کے دادا وحید پاشا اور قاسم پاشا سرکار کے بھائی دادا لطیف پاشا، دونوں سگے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر، بلکہ ہر شعر ان کا خوبصورت تھا، سرکار وحید پاشا علیہ رحمت و رضوان نے بڑا پیارا شعر فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں آخری زمانے میں جب ظاہر میں نے چھپانا چاہا کہ میں ولی نہیں ہوں، لوگوں کے سامنے پردہ کریے رہتے ہیں، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہتے، یہ ولی ولایت کی شان ہوتی ہے، لیکن آخری میں کہہ گئے کہ بہت چھپائے رہے اپنا حال ہم عارف، بہت چھپائے رہے اپنا حال ہم عارف، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کی۔ تو انہوں نے چھپایا تو صحیح اپنا حال، لیکن جاننے والے جان گئے، اور ماننے والے مان گئے، پہچاننے والے پہچان گئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادے غوث اعظم کو نہیں پہچانے، تو میں نے کہا پیارے، تو اگر ایک بار میرے بابا کی قدموں میں بیٹھ جاتا تو جان بھی لیتا، مان بھی لیتا، پہچان بھی لیتا۔ اور کوئی مرید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسا نہیں جس نے میرے پیر کو جانا نہیں۔ دیکھیں حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں الرؤیا من اللہ تعالی، یہ جو خواب ہوتے ہیں، یہ جو خواب ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے خواب جو اس کی محدثین نے شرح فرمائی۔ تو شہزادے غوث اعظم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد، یعنی وصال فرمانے کے بعد، نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہزادے غوث اعظم کے حوالے سے ایسے ایسے خواب دیکھے جو ان کی ولایت کی روشن اور بین دلیل ہے۔ مریدین سلسلہ کے علاوہ ایک خواب میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کے دل کو تشفی ہو اور آپ کو اطمینان ہو کہ آپ نے جس کا دامن تھاما ہے وہ پیر بے مثال ہے، اور جب پیر بے مثال ہے تو مرید بھی بے مثال ہے۔
جب شخصیت بے مثال ہے تو خراج عقیدت کا جلسہ بھی بے مثال ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے پیر نے کبھی کوئی کمی نہیں کی، آج ہم سرکار شہزادے غوث اعظم کی تربت کی چوکٹ پر سر رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ سرکار آپ کے مریدوں نے بھی آج کوئی کمی نہیں کی۔ میں اس ہر مرید کے لیے دعا کروں جو میرے شانہ بشانہ، میرے برادران کے شانہ بشانہ اس سے کاظمی کے انتظامات میں رہا۔ سرکار بیٹے آپ بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھو، بندہ چلا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی۔ ایک بات سنا، کیونکہ سرکار ایسے کہیں کہ جیسے گمان بھی نہ تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صحت کے اعتبار سے سرکار کو کبھی ہم نے شریک دواخانہ ہوتے یا سنا بھی زندگی میں کبھی نہیں۔ یہ بہت بڑا کرم تھا۔ اور کیا فرماتے پتہ ہے آپ کو؟ پیرانی ماں دوا لا کر دیتی کبھی، اچھا یہ کھا لیں وہ کھا لیں، تو کہتے ہیں ہٹاؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ذکر رسول کرتا ہوں۔ فرماتے میں ذکر رسول میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کرتا ہے۔ اور ایک کام ہے، پاشا کہتے ہیں پیرانی ماں کو کبھی محبت سے، کہتے ہیں پاشا آپ کو معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں؟ میں 2 کام ایسے جو اللہ کرتا ہے وہ تمہارا شوہر کرتا ہے۔ تو کہا کیا؟ ایک وہ کہ میں ذکر رسول کرتا ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ ایسے بہت ہزاروں میں نے کہا سینکڑوں، 40 سال 44 سال 45 سال کی عمر ہو رہی ہے، اور جب سے 4 سال کی عمر سے شعور سنبھالا تو آپ کو پتہ ہے میرے بچپن کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پیرانی ماں سے پوچھ لیں، سرکار فرمایا کرتے کہ میں سفر پہ جاتا تو چونکہ بڑا تھا تو بڑا لاگو بھی تھا، اور سرکار کا پہلا تھا تو سرکار کو بھی منصیت اس سے بہت زیادہ ہوگی، تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ سفر پہ جاتا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، علی پاشا بہت پیارا تھا۔ اور سرکار جب نکل کر جاتے گھر سے، پیرانی ماں سے پوچھ لیں، تو جب تک سرکار نہیں آتے، اب ہم قادری منزل قاضی پورے میں ننیال میں ہوا کرتے، خانقاہ کی تعمیر ابھی نہیں ہوئی تھی، تو میں کھمبوں سے دیواروں سے اپنے سر ٹکراتا، اس وقت تک ٹکراتا جب تک سرکار نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے، میرے پیر کا مزار اقدس سامنے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت تک نہیں سوتا جب تک میرے پیر مجھے یہ پڑھ کر نہیں سناتے، علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا، علی اعلیٰ ہے اولا ہے، علی کا بول بالا ہے، جو بالا ہے وہ یہ بولا، علی مولا یہ میرے پیر نے مجھے کچھ سنایا۔ تو یوں سمجھے کہ گٹی میں میرے پیر نے مولا کائنات حیدر کرار کی محبت ڈال۔ سرکار پیر و مرشد کی حیات طیبہ جیسے بعثت کے بعد حضور کی حیات طیبہ، یعنی اعلان نبوت کے بعد 23 سال حضور کم و بیش، جیسے آپ نے حضرت عارف پاشا قبلہ شیخ اعظم سلسلے قادریہ لطیفیہ موسویہ کے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کا اعلان، بہت مختصر بات کی حضرت نے، میں خود سننا چاہتا اور تشنگی رہ گئی۔ انشاءاللہ ایک جلسہ پھر ہوگا خراج عقیدت کا، اس میں حضرت عارف پاشا قبلہ کا خصوصی خطاب۔ سمجھتا ہوں آپ کی یہ شفقت ہے کہ میرے لیے آپ نے وقت مرحمت فرما دیا، لیکن بخدا میں کہہ رہا ہوں میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا خطاب کا۔ حضرت کے خطاب کے بعد میں حضرت سے معروضہ کرنے والا تھا کہ آپ دعا فرما دیں، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ الرؤیا من اللہ تعالی، 2-3 باتیں سنوں گا زیادہ، طبیعت پر بار بھی ہے، بہت دیر بھی ہو گئی۔ حضور سرکار پیر و مرشد کا وصال ہوا دوسرے ہی دن، تیسرے دن زیارت کی صبح میں فجر کی نماز ادا کی مسجد میں، بے چینی بے قراری اور اضطراب تھا، تو نکل کر گدی محل آیا، اور 3 دن تو بارش کا سلسلہ رکا ہی نہیں، نان سٹاپ جسے۔ تو ممبئی کا ایک مریض تھا، مجھے اس لڑکے کا نام یاد نہیں، اگر وہ یہاں ہو تو اپنا ہاتھ اٹھائے، اس نے مجھے خواب سنایا اور رونے لگا، وہ کہ دیوانہ وار گدی محل سے نکل کر جا رہا ہے۔ میں نے روکا، بھائی اتنی بارش میں کہاں جا رہا ہے دیوانے، رک جا، بیمار ہو جائے گا۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر
کہنے لگا سرکار، بہت معصوم چہرہ تھا، میں دیکھ لوں تو یاد آ جائے گا. تو کہنے لگا سرکار، کیونکہ میں اس وقت ایسی کیفیت میں نہیں تھا کہ اس کا نام بھی پوچھ سکوں، یاد بھی رکھ سکوں، کیونکہ بہت وقت لگا سنبھلتے سنبھلتے. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا سرکار ابھی خواب آیا، میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا دیکھا؟ تو کہنے لگا میں سویا تو میں مولا کے دربار پہنچ گیا، اور مولا کے دربار میں ندا بلند ہو رہی ہے. اور ندا بلند کون کر رہی ہے پتہ آپ کو؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے سیدہ دی کونین کی آواز سنی. اور آپ کو پتہ ہے کیا فرما رہی ہیں سیدہ مالکنی دو جہاں؟ سیدہ فرما رہی ہیں مولا علی سے کہ اے علی، ہند سے ہمارا بیٹا آ رہا ہے، دعوت کا انتظام کیا. تو یہ آپ کے ہمارے پیر و مرشد کو سیدہ کائنات کی بارگاہ اقدس سے انعام ملا ہے. دیکھیں یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے انعام و اکرام ہوتا ہے تو لاکھ دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے، ان انعامات اور اکرامات میں کوئی کمی واقع ہونے والی. ایک مولانا ہے مولوی، اب بھٹک گئے، اگر وہ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے میری مراد. بہت بڑے عالم، بہت بڑے حیدرآباد. انہوں نے مجھے جب حضور پیر و مرشد کا سفر چل رہا فون کیا مدینہ طیبہ سے، کہنے لگے کہ پاشا ایک خواب سنانا چاہتا. اللہ ان کو ہدایت. میں نے دعوت دی کہ اس کے باوجود وہ نہیں آئے، اللہ نے ایک توفیق دی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خواب سنانا چاہتا ہوں مدینہ شریف. میں نے کہا اچھا، واٹس ایپ کیا ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے حضرات تو سمجھ گئے ہوں. کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا، میں مدینہ طیبہ میں تھا اور فجر کی نماز پڑھ کر میری آنکھ لگی، وہیں بالکل رمضان کا آخری دہا چل رہا تھا، اور آواز آئی کہ کاظم پاشا کو بلایا گیا اور ان کی اولاد کو بھی بلایا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ آپ سب بیٹھے رہے. ان سے پوچھ رہے الفیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ آئیں گے تو کبھی سنا دیں گے. اور ان کو کہا گیا کہ بیٹھ جائیں، اور سب کے سب بیٹھ جائیں، کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا. کاظم پاشا اور ان کی اولاد پر حضور کی بارگاہ سے انعام کیا جا رہا ہے. ہو گیا، اٹھ گئے لوگ. تو کہا بیٹھ جاؤ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی حضور کی بارگاہ سے انعام ہوا ہے کاظم پاشا ان کے اولاد پر، ابھی سیدہ کائنات کی بارگاہ سے انعام ہونا باقی ہے. تو یہ میرے پیر کے معاملات ہیں دوستوں. جس رنگ میں دیکھوں، جس روپ میں دیکھوں، اور جب یاد کروں تو دل تڑپ مچل ضرور جاتا ہے، لیکن حوصلہ ضرور ملتا ہے. ان کی حیات، ان کی خدمات، ان کی تعلیمات، شہزادے غوث اعظم کے ساتھ گزارا ہوا ہمارا وقت یقیناً یہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پل ہے. ہم اپنی زندگی کے ان لمحات پر، جن لمحات میں ہم نے شہزادے غوث اعظم خدمت یا صحبت حاصل کی، ساتھ بیٹھے خدمت اقدس میں رہے، جتنا ناز کریں، جتنا رش کریں اتنا کم. اور ہم بڑے نصیب والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں کہ ہمیں شہزادے حضور غوث اعظم کا دامن ملا ہے. اور شہزادے غوث اعظم کو آج ملک کے ممتاز علماء مشائخ نے خراج عقیدت پیش کیا، بالخصوص پرویر ملت برادروں مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب. انہوں نے جو قلبی کیفیات کا اظہار کیا، اس میں رتی برابر بھی کوئی شائبہ نہیں. یعنی ان کا جو خطاب تھا ان کے قلبی تاثرات تھے. اور میں خود تقریباً 1990 سے میری ان کی دوستی، زیادہ عمر میں میرے سے بڑے نہیں ہیں، 4 سال بڑے. ان کی داڑھی سفید ہو گئی، میرا اس میں کوئی قصور تو ہے نہیں، تو زیادہ بڑے نہیں ہیں، لیکن 4 سال کی عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑے ہیں وہ. میں 1990 سے ان کو جاتا ہوں، جب میں 10th میں 10th گریڈ سے. کتنے سال ہو گئے آپ کو اندازہ کر لیں، 30-32-33 سال کے اوپر ہو گئے لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں. اتنے سال سے 30 سال سے ظاہر سے. تو وہ جب سرکار کی محفل میں بیٹھتے ہیں، حالانکہ شمالی ہند کے بڑے بڑے مدرسوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے رہتے کہ پاشا حضرت کی باتیں لکھ لو.
یہ باتیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس بات پر عمل کیوں نہیں کیا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سرکار ایسے جلد چلے جائے، سرکار کا اتنا جلدی وصال ہو جائے گا، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سرکار پیر و مرشد جس شان سے، آن سے، بان سے اس دنیا میں جلوہ گر تھے، اس سے کہیں زیادہ آن بان، شان و شوکت کے ساتھ آج اپنے جد کریم سرکار موسیٰ قادری کے پہلو میں مدفن ہیں۔ اب ان کے تصرفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ پہلے مریدوں کو سرکار سے بات کرنے کے لیے فون کرنا پڑتا تھا، وقت لینا پڑتا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ آج مرقد مبارکہ پر دیکھو، ایک نظر ڈالو اور دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولو کہ تم آنکھ بند کرو، تمہارے پیر تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہاری سانسوں میں تمہارے پیر ہیں، تمہاری آنکھوں میں تمہارے پیر ہیں، تمہارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں تمہارے پیر ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ اور اگر ایسا معاملہ رہا تو فیوز و برکات وہ لٹاتے رہیں گے اور تم لوٹتے رہو گے، وہ دیتے نہیں تھکیں گے اور تم لیتے نہیں تھکو گے۔ میں تمام مریدین سلسلہ کا دل کی عطا عمیق گہرائیوں سے شکر گزار، دعا گو کہ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بارگاہ مصویہ کا ذرہ ذرہ آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے ذرے ذرے رشک ہیرا و جواہرات، دنیا کا کوئی ہیرا جواہر یہاں کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیر فرمایا کرتے کہ میاں کسی بارگاہ میں ایک آدھ قطب ہو جاتا ہے تو لوگ بڑے زام سے دندناتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں علاقے کے قطب ہیں۔ میرے پیر فرمایا کرتے بیٹا تمہارے اجداد کی وہ بارگاہ ہے کہ اس کونے سے اس کونے تک صرف اختاب ہی اختاب آرام فرمائے۔ اولیاء اور اختاب یہ کہکشاں ہیں، اور اس انجمن میں رہ کر، یعنی یہ چراغ، یہ لائٹیں، یہ روشنی کتنی زبردست لگے۔ سلمان چشتی صاحب نے کیا کہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اجمیر میں بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اجمیر کی سرزمین پر آپ جاؤ تو سرکار غریب نواز کی جو گنبد کا معاملہ ہے تو الگ ہی معاملہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا غریب نواز کی گنبد کے حوالے سے کہ کون اس گنبد اقدس مکی ہے یا رب، اولیاء جس کے لیے بہر طواف آتے ہیں، یعنی کچھ ہے۔ تو انہوں نے، آج میں سمجھتا ہوں کہ غالباً پہلی یا دوسری حاضری ہے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کے چونک گئے اور کہنے لگے جو روشنی میں نے وہاں دیکھی وہی قادری آستانے کی۔ آپ نے سنا، میں آپ سے کہوں کہ یہاں سرکار موسیٰ قادری آرام فرمائے، جن کا کوئی ثانی نہیں، دکن کی سرزمین پر۔ تاریخ قرچی جاہی، گلزار آصف جاہی، مشکات النبوہ جو سرکار موسیٰ قادری کے شہزادے ہمارے آقا ہمارے پیر سرکار غلام علی قادری الموسوی نے لکھی ہے، یہ تو خاندان کی کتاب ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کے احوال و حالات و مناقب پر ایسی کوئی کتاب اردو زبان میں، فارسی زبان میں لکھی نہیں گئی ہے بر صغیر میں، بالخصوص ہندوستان کے سرزمین پر۔ آپ نے سنا اشرف میاں قبلہ نے کہا کہ وصائب خضر کے ساتھ حضرت مخدوم اسرف جہانگیر سمنان کی چوچوی وہ تشریف فرما ہے، اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ وہ سمنان یعنی عراق کا ایک خطہ تھا جہاں اشرف میاں قبلہ تشریف لائے، ان کے جد وہ جو خطہ تھا وہاں سمنان کے وہ بادشاہ تھے، دونوں اشرف کیا تھے؟ تاریخ سلطنت ہے، انہوں نے سلطنت کو ترک کیا، بچپن میں چھوڑنا چاہتے تو خضر آئے، کون آئے؟ جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، یہ تفصیلات آپ کو سب معلوم ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باطنی امور ہیں جو نظر نہیں آتے نا، یہ سارے امور جو مصلحتاً ہو جاتے ہیں، یکا یک بارش ہو گئی، یکا یک کہیں طوفان آ گیا، یکا یک کہیں سے چٹان کھسک گئی، یکا یک کوئی بچہ غائب ہو گیا، یکا یک کوئی بچہ واپس مل گیا، یہ سارے امور ایسے ہیں جو آپ کی عقل سے پرے بعید ہیں، جسے آپ کی کامن سینس ایکسپٹ اور انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ یہ سارے کاموں پر اللہ نے خضر کو معمور کر کے رکھا۔ سورہ کا پڑھا ہے نا، سورہ موسیٰ نے خواہش کی خضر سے ملا، کیا نشانی بتائی؟ جہاں سے خضر چلے گا میرا محبوب بندہ، وہ زمین ہری بھری ہو جائے گی، اس کی برکت سے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ یہ ولی کی نشانیاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔